وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. برادر اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور ملت کی قابل قدر خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا صد شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم اور آپ کو لیلۃ القدر کی بابرکت رات عطا فرمائی اور ہم سب کو مسجد میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے اپنی عبادت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس خوبصورت موقع پر جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے جنت اور اس کی نعمتیں. آخر ہم بھی جانیں کہ وہ جنت جس کے لیے ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم شب بیداری کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار پڑھ رہے ہیں، آخر وہ جنت ہے کیسے؟ اس کی نعمتیں کیسی؟ قرآن و سنت کا جو ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابات کا تذکرہ ملتا ہے، تاکہ جنت کی تڑپ پیدا ہو سکے اور ہمارے دلوں میں جہنم سے بچاؤ کا ڈر پیدا ہو سکے. سب سے پہلے میں ان لوگوں کا جواب پیش کرنا چاہوں گا جنہیں جنت کے وجود میں شک ہے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں جنت کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ جنت کا وجود ہے. دلائل تو بہت سارے ہیں، آیتیں بہت ساری ہیں. ان دلائل میں سے ایک عظیم دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اشہد ان اللہ حق وان لقاءہ حق وان الساعة حق وأن الجنة حق وأن النار حق. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من فتنة عذاب القبر وعذاب جهنم. رواه الإمام الطبري في تهذيب الآثار. اس حدیث پاک کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الآثار کے اندر نقل فرمایا. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا:
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی برحق ہے. کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے. وَأَنَّ لِقَاءَهُ حَقٌّ، اور میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات برحق ہے. ایک دن مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. میں اس بات پر یقین کرتا ہوں، اس بات پر جو ہے سر تسلیم خم کرتا ہوں. وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ، اور میں اس بات کو بھی مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ قیامت برحق ہے. کسی کے دماغ میں آئے یا نہ آئے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ قیامت برحق ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو پوری کی زمین فنا ہونے والی ہے، زمین کی ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب زمین کے اندر زلزلہ برپا کیا جائے گا. ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، ستاروں کو توڑ دیا جائے گا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے گا. قبروں سے لوگوں کو زندہ نکال کر کے اولین اور آخرین تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا. حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، میزان حسنہ کا مرحلہ ہوگا. یہ سارا سب کچھ ہونے والا ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے اس بات کی گواہی دینی اور میں گواہی دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، کوئی جو جنت کا انکار کر رہا ہے یا جنت کے وجود میں جسے ذرہ برابر شک ہے، پیارے حبیب کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت برحق ہے. جنت برحق ہے، جنت کا وجود ہے، جنت کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا وجود ہے. یہاں ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا ہے، ایک مسلمان کے صحیح عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے اور یقین کرے کہ جنت کا وجود ہے. اگر کوئی مسلمان جنت کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ جنت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، کیسی ہے یہ جنت، کیسی ہے اس کی نعمتیں جن کا وعدہ اللہ نے اہل ایمان مرد اور عورت سے کر رکھا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی کا فارمولا بتایا اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے. کیسی یہ جنت؟ جنت ایک ایسی چیز ہے جسے تمہارے رب نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، اور یہ مقام اللہ نے دنیا میں صرف 4 ہی چیزوں کو دیا ہوا ہے، صرف 4 چیزوں کو. دلیل وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ 4 اشیاء بیدہ العرش والقلم وآدم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے پورے آسمان و زمین میں صرف 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، ہم انسان اس کو دیکھ نہیں سکتے. اتنا بڑا رب اگر کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنائے تو اس کا مقام سمجھا جا سکتا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی. العرش، عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. والقلم، وہ قلم جس نے
مقادیر الخلق مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے، اس قلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. وآدم، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. وجنات عدن، اور جنت کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے. ثم قال لسائر الخلق کن فکان، پھر اللہ نے پوری مخلوقات سے کہا کن، ہو جا، فکان، تو ساری کی ساری مخلوقات وجود میں آ گئی. ان چار کے علاوہ اللہ نے ساری مخلوقات کے وجود کے لیے کن کہا، ہو جا، ساری مخلوقات وجود میں آ گئی. لیکن چار ہی مخلوق ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور کو کن نہیں کہا بلکہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا. ان میں سے ایک ہے جنت. اب تصور کر سکتے ہیں جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب تیار کرے، وہ جنت کیسی ہوگی. سب سے پہلے اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کے ٹیسٹ کے بارے میں، اس کے ذائقے کے بارے میں اصولی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں. بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی الگ الگ نعمتوں کا ایک اجمالاً آپ کے سامنے ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رات، جس جنت کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اب تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ وہ جنت جیسی نعمت کو دیکھ سکے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ رہیں گے، بڑے بڑے ترکم خان دنیا میں پیدا ہوئے. سکندر کے بارے میں آتا ہے کہ آدھی دنیا پر اس کی بادشاہت تھی. فرعون بھی اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. شداد نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے دنیا میں جنت کو بنایا ہوا ہے. پھر بھی اللہ نے کیا کہا، دنیا میں اب تک کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس نے جنت جیسی نعمت کا دیدار کیا ہو. وَلَا أُذُنٌ سَمِعَ، اللہ نے فرمایا کہ نعمت دیدار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اب تک کسی کان نے اس جیسی نعمت کے بارے میں سنا تک نہیں ہے. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا سننے کی بات تو بہت دور کی رہی، اب تک کوئی دل ہی نہیں پیدا ہوا جس دل میں اس طرح کا تصور گزر سکے. آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے. کچھ لوگ جنت کی نعمتوں پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے کہا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. جب کوئی سوچ نہیں سکتا تو اعتراض کس بات پر؟ کوئی بھی انسان اب تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے، کسی کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ جنت جیسی نعمت کے بارے میں سوچ سکے. ایسی عظیم ہے تمہاری جنت، اتنی عظیم ہے جنت کی وہ نعمتیں. اب اس اصول کو آپ یاد رکھیں اور جنت کی ہر نعمت کی ساتھ فٹ کریں کہ بس نام اللہ نے بتائے، جنت کے فروٹس اللہ نے بتائے، جنت کی عورتیں اللہ نے بیان فرمائی، لیکن وہ ہوں گی کیسی کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. کل جب نام اعمال کا وزن ہو چکا ہوگا، اہل جنت کو کہا جائے گا کہ انہیں جنت کی طرف لے کر کے جاؤ، اور اہل جہنم کے بارے میں کہا جائے گا انہیں جہنم کی طرف لے کر کے جاؤ. تو اہل جہنم کو ان کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اہل جہنم جو جہنمی ہوں گے ان کا تذکرہ یہیں پر رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں اہل جہنم کا تذکرہ ہوگا. اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں جنت کی طرف لے کر کے جاؤ. جنت کیسی ہے؟ قرآن کریم نے کہا للذین احسنوا الحسنى، حسنہ کہا. جنت اتنی خوبصورت ہے جس خوبصورتی کا کوئی موازنہ ہی نہیں دنیا میں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اب جنت کو اللہ نے حسنہ کہا ہے، نہایت ہی خوبصورت، جس کا ہم صحیح سے ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. اب انسان ترجمہ کرنے سے قاصر جنت اتنی خوبصورت ہے. اب جنت اگر خوبصورت ہے تو اس خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے اعمال خوبصورت ہوں گے. للذین احسنوا الحسنى، یہ خوبصورت جنت ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جن کے اعمال خوبصورت ہیں. لہذا ایسے اچھے اعمال والی خوبصورت اعمال والوں کو اللہ جنت کے قریب کرے گا. انہیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے.
اب جنت اگر خوبصورت ہے تو اس خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جنت میں جائے وہ بھی خوبصورت ہو. تو اب یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے یہ اپنی اسی صورت پر نہیں رہتے جو دنیا میں اللہ نے کو دے رکھی تھی، بلکہ ان کی صورت کو خوبصورت بنایا جائے گا، ان کو تیار کیا جائے گا. بھائی کسی بڑی جگہ جا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی وی آئی پی جگہ ہے، اب وہاں جانے کے لیے اسٹیٹس جو بھی مینٹین کرنا پڑے گا. اس صورت کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے جو صورت اللہ نے دنیا میں ان کو دے رکھی تھی، بلکہ صورت کیا ہوگی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر. پہلی جماعت، پہلا گروہ اور پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے خوبصورت ہوگا. اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی دے گا. 14ویں رات جب وہ نکلتا ہے، 14ویں رات کو چاند جب نکلتا ہے تو اپنی چمک سے، اپنی روشنی سے، اپنے نور سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے. اسی چمک اور اسی خوبصورتی، اسی نورانی چہرے کے ساتھ پہلی جماعت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. والذین یکونون علی آثارہم کأحسن کوکب الدری، اور ان کے بعد جو جنت کے اندر جائیں گے وہ ٹمٹماتے چمکتے ستاروں کی طرح سے خوبصورت ہوں گے. دنیا میں انسان کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، دنیا میں انسان کے اندر کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو، لیکن جنت میں جانے سے پہلے سب کو خوبصورت بنایا جائے گا. اور یہ جنت کی بات ہے کہ جب جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے تو جو لوگ آئیں وہ خوبصورت بنا کے آئیں. اور کیسے داخلہ دیا جائے گا؟ بالکل تمام تر بیماریوں سے پاک صاف، کوئی بیماری نہیں. یہاں دنیا میں کتنی ہی بیماری کیوں نہ ہو، جنت میں جانے کے لیے اللہ تمام بیماریوں سے انہیں آزاد کر دے گا، بالکل تمام بیماریوں سے پاک صاف، ہر طرح کی بیماری سے شفا یاب ہو کر کے وہ جنت میں داخلہ پائیں گے. اور کیسے داخلہ دیا جائے گا؟ تمام لوگوں کی عمریں 30-35 کے درمیان ہوں گی. جو بچہ ہوگا، جو بوڑھا ہوگا، سب کو ایک عمر میں بنا کر کے، ایک عمر دے کر کے 30 سے 35 کے درمیان اللہ تعالیٰ داخلہ نصیب فرمائے گا. ایک بوڑھی عورت، بوڑھی صحابیہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتے اللہ کے پیارے حبیب کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے کہا، اب کہتے بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ روڑی لگتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں بوڑھی عورت جائے گی جنت میں لیکن جوان بنا کر کے جائے گی. تم بھی جاؤ گی لیکن تمہیں عمر دی جائے گی 30-35 کی. یا انسان دنیا میں جوان رہنا چاہتا ہے، دنیا میں یہ تمنا پوری نہیں ہو پاتی. اگر اس یہ تمنا ہے اور یہ چاہت ہے کہ پوری زندگی جوان رہے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. جنت والے اعمال کرو اور ہمیشہ جوان رہو گے. اب انہیں خوبصورت بنا کر کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا. جب یہ جنت سے قریب کیے جائیں گے تو ان کے سامنے جنت کے کل 8 دروازے ہوں گے، جن دروازوں پر اللہ کے مقرب فرشتے، نوری فرشتے، خوبصورت فرشتے ان کو ویلکم کر رہے ہوں گے، مرحبا کہہ رہے ہوں گے، خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے. ہر دروازے پر الگ الگ فرشتے بیٹھے ہوں گے اور آدمی کو اس کے اعمال کے حساب سے اس دروازے سے اس کو ویلکم کہا جا رہا ہوگا. جس کا جیسا عمل اس کو اس دروازے سے مرحبا کہا جا رہا ہوگا. ہر انسان کو الگ الگ دروازے سے بلایا جائے گا، الگ الگ دروازے سے ندا لگائی جائے گی. وہیں پر کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے فرشتے 8 دروازوں سے بلا رہے ہوں گے، 8 دروازوں سے ندا لگا رہے ہوں گے. وہ خوش نصیب کون ہے؟ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. جنت میں جانا ویسے بھی بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، نصیب والوں کی بات ہے. اور اگر کسی کو پوری دنیا اولین آخرین جمع ہے، نام لے کر کے پکارا جائے کہ اے فلاں تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان میں سے میرا رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کے غم میں، نبی کی زندگی کے ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں اپنا ساتھ نبھایا. پیارے حبیب کہتے ہیں رفیق یار ابو بکر صدیق کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو سکتے ہو. اور کون ہوگا؟
اس عورت کے بارے میں جس کے یہاں 4 باتیں پائی جائیں گی، انہیں بھی کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتی ہو۔ یہ ہے مقام اسلام میں عورت کا، یہ ہے عظمت اسلام میں عورت کی۔ کیا 4 باتیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحصنت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب شئت۔ وہ عورت جس کے یہاں 4 باتیں پائی جائیں گی، اذا صلت المرأة خمسها، وہ عورت 5 وقت صلوات کی پابند ہوگی۔ اگر عورت 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شهرها، اور رمضان کے مکمل روزے رکھ لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کر لے، ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب شئت، کہ اے اللہ کی بندی جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے تجھے اختیار ہے۔ خواتین یہ 4 باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، نمازوں کی قائم کرنے والی بن جائیں، رمضان کے روزے رکھنے والیاں بن جائیں، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی بن جائیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی بن جائیں۔ خواتین 4 باتیں پیدا کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتے۔ 8 دروازوں سے ان کو ندا لگائی گئی، فرشتے کو پکار رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ذکر پڑھ لے، ایسے شخص کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، انہیں بھی جنت میں 8 دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار دیا جائے گا۔ اور بہت سارے اعمال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب ان کو جنت کے قریب کیا جائے گا، جس کا جیسا عمل ہوگا۔ الگ الگ دروازے ہیں، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الریان بھی ہے۔ روزے داروں باب الریان بھی ہے، اگر تم روزہ صحیح طور پر ادا کرتے ہو، صحیح طور پر تم روزہ رکھتے ہو، اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، تو تمہارے لیے اللہ نے باب الریان بھی تیار کر رکھا ہے، روزے داروں کا دروازہ۔ باب الجہاد بھی ہے، باب الوالد بھی ہے، باپ کا بھی دروازہ۔ وہ لوگ جو اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے باپ کو تکلیف نہیں دیتے، اپنے باپ کو اف تک نہیں کہتے ہیں، اپنے باپ کو ستاتے نہیں ہیں، اپنے باپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے ہیں، اپنے باپ کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اپنے باپ کے لیے سایہ بن کر کے رہتے ہیں، اپنے باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جنت کے دروازے سے داخلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الوالد وسط الجنہ، جنت کا جو بیچ والا دروازہ ہے یہ باب الوالد ہے، باب الوالد نام رکھا گیا ہے، اس لیے اپنے باپ کے ساتھ اس سے سلوک کیا کرو۔ باپ کا مقام کتنا بڑا میرے بھائی، بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ ان ابر البر ان يصل الرجل اهله الطيب، باپ تو چھوڑیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ یہ مقام ہے باپ کا۔ آپ باپ کی چاہت اور باپ کی محبت کا بھی خیال رکھو، جو باپ کا دوست ہے اس کے ساتھ جو اس نے سلوک کرے یہ بھی نیکی بھی لکھی جاتی ہے، یہ مقام ہے باپ کا۔ تو ایک دروازہ باب الوالد بھی ہوگا، یہ جنت کے قریب ہوں گے، جنت سے ان کو قریب کیا جائے گا۔ فرشتے جن الفاظ کے ساتھ انہیں ویلکم کہیں گے قرآن کریم میں لکھا ہے، کیا الفاظ ہوں گے، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہوں گے، کیا مرحبا کا وہ ادا ہوگا فرشتوں کا، نوری مخلوق، اللہ کے مقرب فرشتے کیا کہیں گے، ادخلوها بسلام آمنین، کہ لوگوں اے اہل جنت، اے اللہ کے بندو آؤ، اے اللہ کے مہمانوں آؤ، جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ گارنٹی دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملتی۔ آپ بڑی سے بڑی جگہ چلے جائیں، بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی چلے جائیں، مہنگی سے مہنگی جگہ چلے جائیں، یہ گارنٹی آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے کہ جانے کے بعد اس بات کی گارنٹی دی جاتی کہ آپ سلامتی میں رہیں گے۔
مہنگی سے مہنگی جگہ چلے جائیں، کب کہاں سے کوئی حملہ ہو جائے، کب کہاں سے کوئی جو ہے آئے اور آپ کو تکلیف دے جائے، کوئی اس بات کو جو ہے اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن جنت کے بارے میں کہا جا رہا ادخلوها بسلام آمنین، ان الفاظ سے مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے کہ امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کو در ساتھ داخل ہو جاؤ. کیا مطلب یہ کہ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہیں نہ کسی چیز کا غم ہوگا، نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ کوئی بیماری چھوئے گی، جو چاہو کھاؤ، جس طرح چاہو رہو، نہ کوئی شریعت وہاں ہوگی، نہ کوئی اسلام وہاں ہوگا، نہ کوئی محنت وہاں ہوگی، مزے کی زندگی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی. جو چاہو جتنا کھاؤ، جس ٹائم چاہو کھاؤ، جیو جس طرح چاہو رہو، نہ بیماری تمہیں کوئی آئے گی اور نہ ہی وہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی ہیں جو جنت میں تم کو ملنے والی ہیں. اتنے خوبصورت جملے کے ساتھ فرشتے ویلکم کر رہے ہوں گے. اب یہ جن کا جو عمل ہوگا اس کے حساب سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر دروازے میں جو دونوں پارٹ ہوتے ہیں، دروازوں کی جو الگ الگ جو فاصلہ ہوتا ہے، ایک دروازہ ہے اس کے درمیان کا جو فاصلہ وہ کتنا ہوگا، یہ پیارے حبیب نے بیان فرمایا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی اور ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں. دو روایتیں ہیں کہ دروازے کے درمیان کے دونوں پارٹ جو ہیں، دونوں پارٹ کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا، ایک دروازہ ہے، یہ پورا ایک دروازہ ہے، ایک دروازے میں جو داخل ہونے کا جو فاصلہ ہوگا اس کا فاصلہ کتنا ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری کی اگر روایت لیں تو صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دونوں پارٹوں کے درمیان کا فاصلہ وہی فاصلہ ہے جو مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، یا مکہ اور حجر کے درمیان کا فاصلہ ہے. اب مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ مکہ اور حجر کے درمیان کا فاصلہ ہے 752 میل، اور مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ ہے 790 میل. دونوں کو اگر کلومیٹر میں تبدیل کرے تو تقریباً 1200 کلومیٹر بنتے ہیں. یہ ایک دروازہ اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا، یہ فاصلہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے 1200 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ صحیح بخاری کی روایت، یہ مرفوع روایت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت اگر مانے، صحیح مسلم کے اندر پیارے حبیب نے کیا فرمایا، موقوف روایت ہے. راوی حدیث کہتے ہیں صحابی رسول بین مصراعین من مصارع الجنہ مسیرۃ 40 سنہ، دونوں پارٹوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اگر کوئی آدمی ایک دروازے کے اس حصے سے اس حصے تک، جیسے دروازہ ہے، اس حصے سے اس حصے تک جانا چاہے تو 40 سال اسے لگیں گے. اتنا فاصلہ ایک دروازے کے درمیان کا، ایسے 8 دروازے ہیں، جب دروازے کا فاصلہ اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہے تصور نہیں کر سکتے. یہاں سے وہ داخل ہو رہے ہوں گے. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایک جنتی کو جنت میں جگہ کتنی دی جائے گی؟ جب یہ فاصلہ اتنا بڑا ہے اور جنت میں اتنے لوگ جائیں گے تو پھر جنتی کو جنت میں جگہ کتنی دی جائے گی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل نہیں بتائی ہے کہ جنتی کو یا جو جنت میں جائیں گے سب کو جگہ کتنی ملے گی. آخری جنتی کو جو آخر میں جنت میں جائے گا اس کو جگہ کتنی ملے گی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو اتنی جگہ جنت میں دی جائے گی. جب آخری کا تذکرہ آپ نے کر دیا تو آپ اس سے پہلے والے لوگوں کو ظاہر سی بات اس سے زیادہ ہی دیا جائے گا. اس کو جو ہے آپ ہم انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم اندازہ کرتے رہو. آخری جنتی، اور یہ کون ہوگا؟ جو جہنم میں پہلے جا چکا ہوگا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس آخری جنتی کو جہنم سے نکال کر کے اللہ پاک صاف کرے گا اور اس کو کہے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ آئے گا، اسے لگے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے. آئے گا اللہ سے کہے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہے. اللہ کہے گا نہیں جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر آئے گا، دیکھے گا، اسے لگے گا کہ واقعی جنت بھر چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ جنت تو بھر چکی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں جاؤ دیکھو ابھی جنت میں جگہ خالی ہے. پھر جائے گا،
کہے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں تمہارے لیے جگہ ہے، کتنی جگہ؟ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اس آخری شخص کو جنت میں جو جگہ دی جائے گی یہ دنیا ہے، اس جیسی 10 دنیا کے برابر اس آخری شخص کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ دنیا ہے، اس جیسی 10 دنیا کو ملا لو، 10 دنیا کے برابر اس آخری شخص کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو کتنی دی گئی ہوگی اور جنت کتنی بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ مقام ہوگا جنتی شخص کا۔ یہاں 2-4 گز کے لیے آدمی اپنے ایمان خراب کر دیتا ہے، اللہ نے کہا کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، ہم دیکھو تم کو جنت میں کیا تم عطا کریں گے۔ یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو جہنم میں آلریڈی جا چکا تھا، اس کو نکال کر کے پاک صاف کیا گیا، اور آخری شخص اس کے بعد جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، آخری جنتی ہے۔ اس سے پہلے جو گئے ہیں ان کو کیا ملا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہے، ایسی 10 دنیا کے برابر 10 دنیا اس آخری شخص کو جنت میں دی جائے گی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو پائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ہر جنتی کو ایک سایہ دار درخت دیا جائے گا، سایہ دار درخت جس کے نیچے وہ آرام کرنا چاہے گا۔ اس درخت کی مسافت کتنی ہوگی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب الجواد المغمر السریع 100 سنہ لا یقطعها۔ وہ جو درخت ایک جنتی کو دی جائے گی جس کے سائے میں وہ آرام فرمائے گا، اس کی مسافت، اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز ترار گھڑ سوار اگر ایک طرف سے چکر لگائے 100 سال تک وہ چکر لگاتا رہے، وہ چکر نہیں پورا کر سکتا ہے۔ 100 سال تک چکر لگاتا رہے، اس ایک درخت کا چکر نہیں پورا کر سکتا ہے جو اللہ تعالی جنتی کو آرام کرنے کے لیے وسائل نصیب فرمائے گا۔ جنت میں یہ پہنچ چکا ہے۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جیسے عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، اس کو سنوارا جائے گا بادشاہوں کی طرح سے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اسٹیٹس کے حساب سے آدمی کا جو لباس بدل جاتا ہے، کس کے سامنے جانا ہے اس حساب سے آدمی اپنے لباس کو چینج کرتا ہے۔ نئی نئی جگہ ہو، نئی نئی شادی ہو تو آدمی اچھا اچھا لباس پہنتا ہے، پرانا ہو جائے تو آدمی بس جیسے تیسے گزار لیتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد آدمی کا لباس اتنا عام لباس ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آدمی کائنات کے رب سے گفتگو کرنے جا رہا ہے اور لباس پہن کر کیا نائٹی لباس پہن کر کے مسجد میں چلا آتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ دنیا میں کسی اسٹیٹس کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سے ملاقات کرنے جائیں، ملنے چاہیں تو ہم بہترین لباس پہن کر کے چاہتے ہیں، لیکن ان مخلوقات کے خالق سے گفتگو کرنے آ رہے ہیں مسجد میں، اور لباس کون سا؟ جس میں رات میں سوئے ہیں وہی لباس پہن کر کے مسجد میں چلے گئے۔ افسوس کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے۔ جس کی محبت ہوتی ہے نا، آپ اس کے لیے تیار ہوتا ہے، جس سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، جس سے آپ کو چاہت ہوتی ہے، اس کی لیے تیاریاں کرتا ہو۔ جس سے چاہت نہیں ہوتی، ایک فارمیلٹی ہے جی مسلمان ہے تو نماز تو ادا کرنا ہے۔ ہم مسلم گھرانے میں پہلے نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کیا کہیں گے بھائی جو ہے سر سید صاحب کے خاندان کا نماز نہیں پڑھ رہا، بڑی بے عزتی کی بات ہوگی، سو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس دن اللہ سے محبت ہوگی اللہ کے لیے تیاری کرو گے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیے گا۔ تم اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ کائنات کا رب ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین جنت کا رب ہے، جو جنت کا خالق ہے، فرشتوں کا خالق، انبیاء کا خالق ہے۔ ان کے سامنے تم کھڑے ہونے جا رہے ہو، ڈسکس کرنے جا رہے ہو، بات کرنے جا رہے ہو، اس کے سامنے تم کھڑے ہونے جا رہے ہو، کم ڈھنگ کا لباس پہن لو۔ بہت زیادہ زینت اختیار نہ بھی کرو، لیکن اللہ والے کم از کم اتنا تو رہے، تمیز رہے، سونے والا لباس کون ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا لباس کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جنت اتنی خوبصورت اور لباس بھی کیسے پہنایا جائے،
جیسے بادشاہ کو تیار کیا جاتا دنیا میں، اس کے اوپر جو ہے سہرا لگایا جاتا ہے، سونے کے کنگن پہنائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ایک جنتی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس ہوگا۔ کس کا؟ ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم کا استعمال کرنا حرام ہے، مرد نہیں پہن سکتے۔ اللہ نے کہا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت میں ہم مردوں کو ریشمی لباس پہنائیں گے، ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ یہ ریشم کون سا ہوگا؟ وہ اصول آپ یاد رکھیں، مالا عین رات، ریشم ایسا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کی حیثیت نہیں تھی کہ ویسا ریشم کو خرید سکے، وہ ریشم وہاں کا ریشم کچھ اور ہوگا، کسی انسان نے سوچا نہیں ہوگا ایسا ریشم ایک جنتی کے جسم پر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، سرسبز لباس، سرسبز سبز لباس جو موٹے ریشم کا تیار کیا گیا ہوگا، وہ لباس اس کے جسم پر رکھا جائے گا، اس کو پہنایا جائے گا، بڑی عزت سے بڑے احترام سے پہنایا جائے گا۔ اور کیا پہنایا جائے گا؟ وَحُلُّوا أَسَابِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کا جب نام آتا ہے تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو عورتوں کا زیور ہے، لیکن دنیا میں جو بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنا شعار سمجھتے تھے، یہ بادشاہ کی پہچان ہوتی تھی کہ وہ کنگن پہنا کرتے تھے، وہ ان کی علامت ہوتی تھی۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، واقعہ سراقہ ابن مالک ابن جوشم، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ کسرا کا کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو پرانے جو بادشاہ ہوتے تھے، آج کے حاکموں اور آج کے لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، پرانے کے لوگ پرانے اس طرح سے بادشاہ بنتے تھے، وہ لگتا تھا کہ وہ بادشاہ بن رہے ہیں، ان کا ایک روب ہوتا تھا، دبدبا ہوتا تھا، کنگن پہنتے تھے، جو ہے اپنے سر پر ہار پہنتے تھے، ہیرے جواہرات اپنے جسم پر لاتے تھے، یہ اظہار ہوتا تھا کہ میں اس کنٹری کا بادشاہ ہوں۔ آج تو کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحُلُّوا أَسَابِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کنگن، اور سورہ کہف میں اللہ نے کہا سونے کے کنگن پہنائے جائے گا ان کو، سونے کا کنگن بھی پہنایا جائے گا ان کو، پورا تیار کر کے بہترین انداز سے ان کو تیار کیا جائے گا۔ تیار کرنے کے بعد سونے کا کنگن پہنایا گیا، چاندی کا کنگن پہنایا گیا، اور موٹے ریشمی لباس جس کا رنگ ہرا ہوگا، سبز ہوگا، اس کے جسم پر پہنا کر کے ڈال کر کے ان کو بٹھایا جائے گا۔ بٹھانے کے لیے کوئی جگہ تو ہونی چاہیے، قرآن کریم نے کہا جگہ ہے اس کے لیے، کہاں بٹھایا جائے گا؟ کہاں بٹھایا جائے گا؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ اللہ نے ذکر فرمایا بلند بالا تخت لگے ہوں گے، بلند بالا تخت لگے ہوں گے، سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، ایسے بیڈ لگے ہوں گے جو بہت بلندی پر ہوں گے، بالکل اٹھائے ہوئے ہوں گے چاروں طرف سے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اس پر وہ آرام فرمائے گا جس کے چاروں طرف پیالے رکھے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پیالے رکھے ہوں گے، مُمْتَلِئَةً بِالشَّرَابِ، وہ سارے کے سارے پیالے مشروبات سے بھرے ہوں گے۔ تصور کیجیے کہ فلک دوز تخت ہے، بلند و بالا تخت ہے، وہاں پر اس کو تیار کر کے بٹھایا جا رہا ہے، چاروں طرف گلاس رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ممتلئۃ بالشراب، وہ سارے کے سارے گلاس شراب سے، مشروبات سے بھرے ہوں گے، جہاں سے چاہے گا اٹھا کر کے پینے کے لیے مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ ابھی اور دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، چاروں طرف سے تکیے بچھے ہوں گے، اور کون سے تکیہ؟ مالا عین رأت، دنیا میں کسی کی وقت نہیں اس طرح کا تکیہ وہ دیکھ سکے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، لیکن کسی میں اتنی حیثیت نہیں تھی کہ جنت جیسا تکیہ وہ اپنے لیے استعمال کر سکے۔ وہ تکیہ چاروں طرف، اللہ نے کہا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، چاروں طرف سے تکیے صف در صف لگے ہوں گے، جہاں وہ سر رکھنا چاہے گا وہاں تکیہ پائے گا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بیڈ شیٹ کا اللہ سبحانہ اللہ بحمدہ بیڈ شیٹ کا تذکرہ کیا۔ بیڈ ہے
تو بیڈ شیٹ کا ہونا ضروری ہے، گدے کا ہونا ضروری ہے. اللہ نے کہا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بیڈ شیٹ بھی لگے ہوں گے، بیڈ پر گدے بھی لگے ہوں گے. اور بیڈ شیٹ کیسا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، دنیا میں کبھی کسی انسان نے دیکھا نہیں ہوگا ویسا بیڈ شیٹ اللہ نے وہاں پر لگا رکھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ آرام کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے گا. اتنا ہی نہیں، بالکل بادشاہ والی فیلنگ تیار کر دیا گیا، بیڈ لگا دیا گیا، گلاس رکھے ہوئے ہیں، بستر بچھا دیا گیا ہے، تکیے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. کچھ غلام بھی اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہوگا. غلام بھی اللہ نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. غلام کیسے؟ یہ تو جب مالک اتنا خوبصورت ہے، بادشاہ کی طرح سے تیار کیا گیا، تو غلام کا بھی حق بنتا ہے اس کو بھی تیار کیا جائے. کہتے ہیں جس کنٹری کا غلام ہوتا ہے وہ کنٹری کے لیول سے پتہ چلتا ہے کہ غلام کا لیول کیا ہوگا. مالدار کنٹری ہے تو غلام کا بھی لیول بڑا ہوگا، غریب کنٹری ہے تو غلام اس لیول کا ہوتا ہے. غلام کیسا؟ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب غلام کو دیکھو گے تو لگے گا یہ تو کوئی ہیرا ہے، کوئی موتی جو ٹمٹما رہا چمک رہا. خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت غلام، خوبصورت مالک اور خوبصورت غلام. اس کے بعد مہمان نوازی چل رہی ہے، پینے کے لیے دے دیا گیا ہے. اب کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ذکر کیا ہے. الگ الگ جگہ پر الگ الگ نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. قرآن کریم کے اندر کیا نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلے آپ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. کیا مانگو گے، کیا چاہو گے؟ میرے بندے کیا چاہیے؟ جو چاہو، جو تمہارا دل کہے، جو تمہاری چاہت کہے. سوچنا نہیں پڑے گا، چاہ لو، اللہ حاضر تمہارے سامنے حاضر. اور کیا؟ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. میوے لگے ہوں گے اور ایسا گوشت جو ایک جنتی چاہے گا. گوشت کے جو بھی آئٹم جنتی چاہے گا سارے کے سارے وہاں مہیا ہوں گے. لیکن وہاں کی ریسیپی ایسی ہے دنیا میں کسی نے چکھا ہی نہیں ہوگا. گوشت کی ریسیپی ایسی ہوگی دنیا میں وہ ٹیسٹ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. میوہ کیسا ہوگا، وہ لذت، وہ ذائقہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا، سوچا ہی نہیں ہوگا کہ کسی پھل کا ٹیسٹ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. الگ الگ انداز میں پھل دیا جائے گا، جو چاہے گا انسان کھانے کو پائے گا، جو پھل چاہے گا پائے گا. قرآن کریم بیان کرتا قطوفها دانیہ، پھل کے جو گچھے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی انسان کو ذرہ برابر محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. ادھر چاہت ہوئی ادھر وہ پھل جھک کر کے آپ کو سلام عرض کرے گا، آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا. قطوفها دانیہ، سارے کے سارے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الايام الخاليہ. کھاؤ پیو مزے کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں گزار کر کے آئے ہو. اللہ نے کہا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ ہی انسان کو کبھی روکا جائے گا کھانے سے اور نہ ہی یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں. یہاں دنیا میں تو انسان ویسے بھی کتنا مالدار ہو، ایک ٹائم پر آ کر کے سب کچھ پرہیز کرنے لگتا ہے، یہ کھاؤ یہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، وہ اتنا کھاؤ اتنا ہے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے. یہاں ختم ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے اور نقصان دہ ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے. اللہ نے کہا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہاں روکا بھی نہیں جائے گا، جتنا چاہو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ. ولا ممنوعۃ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ ہی اس بات کا کوئی غم ہوگا کہ یہ ختم نہیں ہونے والا ہے، ختم نہیں ہونے والا ہے. بہت ہی بابرکت ہے جنت کا جو پھل ہے، بہت زیادہ بابرکت ہے، بڑی بابرکت والا پھل ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے جنت کی نعمتیں پیش کی گئی. میں نے ان نعمتوں میں سے انگور کے خوشے کو لینا چاہے، انگور کے ایک گچھے کو لینا چاہا، مجھے روک دیا گیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر وہ میں انگور کا وہ گچھا لے لیتا تو تمام انسان و جنات مل کر کے ختم کرتے تو بھی ختم نہیں کر پاتے. ایک چھوٹا سا گچھا انگور کا، بڑی بابرکت والا وہ ہے جو پھل ہے جو جنت میں انسان کو دیا جائے. مہمان نوازی پوری ہو گئی، تیار کر دیا گیا ہے،
مشروبات بھی پیش کر دیے گئے اور کھانے کو سارا سب کچھ میوہ اسی طریقے سے جو انسان چاہے گا اسی طریقے سے گوشت سب کچھ تیار کر کے پیش کر دیا گیا ہے. اب ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے, ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے, انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کی چاہت ہوتی ہے کسی کو عورت میں. اللہ نے کہا میرے بندو تمہاری ہر چاہت کا ہم نے خیال رکھا ہوا ہے, ہر چاہت کا ہم نے تمہارے خیال رکھا ہوا ہے. عورتیں کیسی ہوگی قرآن کریم نے بیان کیا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جنتی عورتیں کیسی ہوں گی, جو جنت میں حوریں ملیں گی وہ کیسی ہوں گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, تمام اہل جنت کی ہم شادیاں کروائیں گے. وہاں بھی شادی ہوگی, کون کروائے گا؟ تمہارا رب کروائے گا. بحور عین, حور عین سے تمہارا جو ہے رشتہ کروائے گا, تمہاری شادی کروائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر جنتی کو 2 حوریں کمپلسری دی جائیں گی. ہر جنتی کو 2 بیویاں کمپلسری دی جائیں گی, یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. اور بھی حدیثوں کے اندر آیا کسی کو 70 کسی کو 90, تو جس کا عمل جیسا ہوگا اس کو جو ہے ویسا دیا جائے گا. لیکن 2 حوریں ہر ایک کو دی جائیں گی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أَحَدٍ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر جنتی کو 2 عورتیں 2 بیویاں دی جائیں گی. ہر بیوی کے اوپر 70 جوڑے کپڑے ہوں گے. خوبصورتی اتنی کہ اس کے 70 جوڑے کپڑوں کے اندر سے اس کے پنڈلی کا جو گودا ہوگا باہر سے نظر آئے گا. 70 جوڑے کپڑے ہیں, اس کے باوجود اس کے پنڈلی کا جو گودا ہے, اس کی جو خوبصورتی اندر کی ہے وہ باہر تک روشن ہوگی, باہر سے نظر آئے گی. ایسی عورت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. فیہن قاصرات الطرف, شرمیلی نگاہوں والی, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی. یہ جنتی عورت کی پہچان ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر نظر نہیں رکھتی ہے. جنتی عورت کی پہچان ہے. اللہ نے کہا فیہن قاصرات الطرف, شرمیلی نگاہوں والی ہوگی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ایسی پاک باز عورت اس سے پہلے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا. ایسی عورت دی جائے گی. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بین السماء ولملأت بینہما ریحا ولنصیفها على رأس خیر من الدنیا ما فیہا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنتی خاتون کیسی ہوگی کہ اگر ایک جنتی عورت زمین کی طرف دیکھ لے تو آسمان اور زمین کی سات طبق روشن ہو جائے اس کی روشنی سے. ایک جنتی خاتون اگر زمین پر دیکھ لے, نظر ڈال لے تو اتنی خوبصورت ہوگی اس کے چہرے کی روشنی سے ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان ساری چیزیں منور ہو جائیں, ساری چیزیں روشن ہو جائیں. وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا, اور خوشبو ایسی کہ ایک بار دیکھ لی زمین پر تو ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری چیزیں معطر ہو جائیں, خوشبو سے بھر جائیں. اور بیان فرمایا وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, اور سنو لوگو وَلَنَصِيفُهَا, اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر ہے. پوری دنیا بیچ کر کے بھی اس دوپٹے کو خریدا نہیں جا سکتا ہے جو اس حور عین کے اوپر دوپٹہ ہوگا. ایسی عورت اللہ رب العالمین ایک جنتی شخص کو عطا فرمائے گا. کأمثال اللؤلؤ المكنون, قرآن کریم کیا خوبصورت انداز ہے. کأمثال اللؤلؤ المكنون, جو بد موتی ہے جو چمکتا ہے اس طریقے سے یہ لوگ چمک رہی ہوں گی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ازواج مطہرہ, تمام تر گندگی خلاصہ سے بالکل پاک صاف شفاف آئینے کی طرح سے ہوں گی. نہ انہیں کبھی حیض کا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا, نہ دم استحاضہ, نہ دم نفاس, نہ قضاء حاجت, نہ بلغم. ان تمام تر جن سے انسانی طبیعت ہی محسوس کرتی ہے, ازواج مطہرہ, تمام چیزوں سے بالکل پاک صاف شفاف ہوگی. ایسی عورت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اور اگر اس
ایسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان فرمایا ان میں جنتی خواتین کے بارے میں، جنتی عورتوں کے بارے میں، حوروں کے بارے میں. اگر ان دلائل کے ساتھ اس اصولی دلیل کو بھی ملا لی جائے، ما لا عین رات، ایسی حسین و جمیل عورت کی دنیا نے ویسی عورت دیکھی نہیں. یہ جو دنیا میں بیوٹی کانٹیسٹ چلتا ہے، مس یونیورس، قدرت کی بنائی چیزوں میں سب سے خوبصورت ایوارڈ دیا جاتا ہے، مس انڈیا، یہ دنیا کی جو ہے یہ جو بیوٹی کانٹیسٹ کھیلے جاتے ہیں، انہیں دنیا میں سب سے خوبصورت مانا جاتا ہے. نبی کی اگر حدیث سنو تو اس حور کے پیر کے دھول کے برابر کی حیثیت نہیں. اب اس عورت کو چھوڑ کر کے دنیا کے ان گندی غلیظ جو ہفتہ 10 دن اگر نہ رہے تو بدبو شروع ہو جائے، ان کے پیچھے انسان اپنا ایمان کیسے خراب کر سکتا ہے؟ اپنا ایمان نہیں خراب کر سکتا ہے. اللہ نے کہا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو الگ انداز میں پیدا کیا، الگ تخلیق فرمائی. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، سب کے سب باقرہ ہوں گی، سب کے سب سینوں پر ابھار بھی ہوگا. ایک انسان کی جو چاہت ہے سب کچھ اللہ نے بیان کر رکھا ہے. بہت تفصیلی چیز ہے جو اللہ نے الگ الگ جگہوں پر بیان کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جوانی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جوانی کیسے. عورتوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان فرما دیا کہ اگر ایک عورت زمین پر دیکھ لے تو اس کی روشنی اتنی ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں منور ہو جائے، اور آسمان و زمین کے اندر ساری بدبو ختم ہو جائے اور ساری چیزیں معطر خوشبو سے بھر جائے. ایسی ہوگی ایک جنتی عورت، اور ایک جنتی شخص کو 2 عورتیں دی جائیں گی. یہاں انسان جوان رہنا چاہتا ہے، انسان یہاں جوان رہنا چاہتا ہے لیکن جوان رہ نہیں پاتا. اللہ نے کہا کہ جوان رہنا چاہتے ہو آؤ ہماری جنت میں، ہم تمہیں ہمیشہ جوان رکھیں گے. وہاں پر کھجوریں بھی ہوں گی، جنت میں کھجوریں بھی ہوں گی. کھجوریں کیسی ہوں گی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کھجور کا سائز بیان فرمایا، کہا کہ مٹکے سے بڑا ایک کھجور ہوگا، مٹکے سے بڑا کھجور کا سائز ہوگا. اور بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید اس کا کلر ہوگا. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ وہ میٹھا ہوگا. وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبَرِ، اور مکھن سے زیادہ وہ نرم ہوگا. کھجور کی صفت بیان کی جا رہی ہے. کھجور کیسی ہوگی؟ مٹکے سے بڑا اس کا سائز ہوگا، دودھ سے زیادہ کھجوریں سفید ہوں گی، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. کھجوریں جنت کی جو ایک جنتی عورت کو دی جائیں گی. اب اس کے بعد تفصیل بہت ساری چیزیں، اس کے اندر تفصیلات بہت زیادہ ہیں. جنت کے اندر کچھ نہریں بھی ہیں، کچھ نہریں آپ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورت سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. نہریں کیا ہے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ 4 طرح کی نہریں اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. 4 طرح کی نہریں. ان نہروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ محمد کے اندر کیا ہے. چار طرح کی نہریں، 4 نہریں ایک جنتی کو دی جائیں گی، اور وہاں سب کچھ انڈیویجول ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نہر میں پورے جنت والے فائدہ اٹھائیں، نہیں، سب کا اپنا الگ الگ ہوگا، اور سب کی چاہت اپنی الگ الگ ہوگی. جس کی جو چاہت ہوگی اللہ اسے پورا کرے گا. ایک کسان، پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسان چاہے گا میں بھی وہاں کسانی کروں. جس نے زندگی میں کسانی کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کا بن کر کے اس نے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے راستے پر چل کر اس نے زندگی بسر کری ہوگی، جنت میں جب داخلہ پائے گا اس کی چاہت ہوگی کہ میں کسانی کروں. اللہ تعالیٰ کے کہا ٹھیک ہے کرو. بڑی آسانی سے وہ جو ہے دھان کا گیہوں کا بیج ڈالے گا، بڑی آسانی سے سب کچھ پیدا ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے وہ کاٹے گا، سب کچھ کرے گا، اور یہ بڑی جلدی سے سب کچھ ہوگا، اس کو بڑا اچھا لگے گا. یعنی کہ انسان کی جو چاہت ہوگی، جو اس کی منشا ہوگی، جو خواہش ہوگی، اللہ سب پورا فرمائے. وہاں کوئی شریعت نہیں ہے، وہاں کوئی دین نہیں ہے، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف مزے کرنے، صرف مزے کرنے. لیکن اس سے پہلے یہاں پر پہلے قربانی لینی پڑے گی. یہاں پر آپ کو بہت کچھ
کچھ قربان کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، شب بیداری کرنی پڑے گی، فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا، فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا، عصر کے لیے مسجدوں میں آنا پڑے گا، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، حلال کھانا پڑے گا، سودی کاروبار سے توبہ کرنا پڑے گا، اور خواتین کو بے حیائی سے بچنا پڑے گا، بے شرمی سے بچنا پڑے گا، بدکاری سے، زناکاری سے، آنکھوں کے زنا سے، ہاتھوں کے زنا سے، پیروں کے زنا سے، ان تمام تر محرمات سے بچو گے تب وہ جنت ملے گی۔ آسان نہیں، آسان نہیں ہے۔ کوئی قیمتی چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کتنے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی گھر میں بنانا ہے، کوئی بڑا گھر، اچھا گھر، خوبصورت گھر ہمیں بنانا ہو تو پوری زندگی لگ جاتی ہے اس کو بنانے میں۔ وہ جنت تو اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اس کے اندر گھر پانے کے لیے آپ کو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں ایک معمولی گھر، چھوٹا سا گھر، یہ دنیا اتنی بڑی ہے، ایسی کئی دنیایں ہیں جو اس زمین پر ہیں۔ اس دنیا کے ایک چھوٹے سے کنٹری، ایک چھوٹے سے اسٹیٹ، ایک چھوٹے سے شہر میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ اب اگر وہاں 10 دنیا کے برابر اگر جگہ چاہیے تو آپ سوچئے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کوئی بھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے۔ جنت اتنی مہنگی ہے کہ اگر کوئی انسان پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی اپنی پیشانی کو رگڑتا رہے، وہ جنت کو خرید نہیں سکتا ہے۔ پیارے حبیب کیا کرے، حتیٰ کہ میں، پیارے حبیب نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اگر میرے رب کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ رب کی رحمت کا بھی سوال کرتے رہا کرو، مطالبہ کرتے رہا کرو۔ ان نہروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت بتائی جا رہی ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی جو ایک جنتی شخص کو دی جائے گی۔ کوانٹٹی کتنی ہوگی، کوالٹی کیا ہوگی؟ اللہ نے بیان فرمایا 1 لیٹر نہیں، 2 لیٹر نہیں، انہار من ماء غیر آسن، کوانٹٹی اتنی کی ایسے پانی کی کئی نہریں ہوں گی جو ہم ایک جنتی کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ کوالٹی کیسی؟ من ماء غیر آسن، کبھی وہ پانی خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام تر پانیوں سے صاف شفاف، دنیا کے تمام تر پانیوں سے بہتر جنت کی وہ نہر ہوگی جو جنتی کو دی جائے گی۔ پانی کی مٹھاس ایسی، پانی کا ذائقہ ایسا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان نے سوچا تک نہیں ہوگا کہ پانی کا یہ ذائقہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں 10 لیٹر 5 لیٹر بسلری کے لیے ترستے ہو، اللہ نے کہا ہماری جنت میں آؤ، ہم تم کو ایسے پانی کی نہریں تم کو عطا کریں گے جس پانی کو کبھی کسی بادشاہ نے بھی نہیں پیا ہوگا۔ ایسا پانی ہم تم کو عطا کریں گے، اور کتنا 10 لیٹر 5 لیٹر نہیں، انہار، ایسی کئی نہریں ایک جنتی کو ہم عطا کریں گے۔ تو یہ پانی کی نہریں ہوئی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور کس کی نہر؟ دودھ کی نہر ہم عطا کریں گے۔ یہاں تم خالص دودھ کے لیے ترستے ہو، 1 لیٹر 2 لیٹر 4 لیٹر 5 لیٹر، بڑی مشکل سے آدمی پابندی کے ساتھ 1 لیٹر اپنی پوری زندگی جو ہے پی سکتا ہے، پابندی کے ساتھ، ورنہ اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے لیکن وہ ہو نہیں پاتا ہے۔ 1 لیٹر ایک دن میں، 2 لیٹر ایک دن میں، اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے خالص دودھ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ہماری جنت میں آؤ، ہم تم کو دودھ دیں گے۔ کوانٹٹی کتنی ہوگی یار، کوالٹی کتنی ہوگی؟ کوانٹٹی اللہ نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی کئی نہریں ایک جنتی کو عطا کریں گے۔ کوالٹی کیسی؟ اللہ نے ذکر فرمایا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، خالص دودھ، صاف شفاف دودھ جس کا کبھی ذائقہ اور ٹیسٹ بدلے گا نہیں۔ دنیا میں کسی انسان نے ویسا دودھ پیا ہی نہیں ہوگا جو جنت میں نہروں کی شکل میں جنتی شخص کو دیا جائے گا۔ پانی کی نہریں ہو گئی، دودھ کی نہریں ہو گئی، اور کس کی نہریں؟ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں دی جائیں گی۔ وہ شراب نہیں جو دنیا میں پی جاتی ہے، وہ شراب نہیں۔ یہاں تو آدمی پی لے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کی منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ،
یا ایک بوتل دو بوتل کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہو، اپنا دھرم بیچتے ہو، اپنے رب کو جو ہے غصہ کرتے ہو، اپنے رب کو غضب مبتلا کرتے ہو؟ آؤ ہماری جنت میں وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، کوانٹٹی کتنی؟ ایسے شراب کی کئی نہریں ہم کو تم کو دیں گے، کوالٹی کیسی؟ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، پینے والوں کو مزہ آ جائے گا، وہاں پی کر کے آدمی بہنے کا نہیں بلکہ اس کو مزہ آئے گا۔ پاک صاف شفاف، پاک شفاف، پاک صاف، بالکل صاف شفاف شہد کی نہریں، شراب کی نہریں اللہ تعالیٰ جنتی شخص کو عطا فرمائے گا۔ چوتھی نہر کون سی ہوگی؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، شہد کی نہریں ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ یا آدمی 1 کلو شہد لینے کے لیے سوچتا ہے، 2 کلو شہد لینے کے لیے سوچتا ہے، وہ بھی کیسے شہد ایسا کہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ اصلی شہد ہے۔ اللہ نے کہا پیور شہد چاہیے، اصلی شہد چاہیے ہماری جنت میں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، شہد کی کئی نہر، کوانٹٹی کتنی؟ کلو نہیں، کئی نہریں ہم تم کو عطا کریں گے۔ کوالٹی کیسی؟ مصفہ، خالص شہد جس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہوگی، صاف شفاف شہد۔ یہ 4 نہریں ہیں، اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی کوانٹٹی بھی بتلائی ہے، کوالٹی بھی بتلائی ہے۔ دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں۔ اللہ سب کچھ عطا کرے گا، انسان جو چاہے گا، جو مانگے گا، اللہ سب کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے اور کچھ چاہیے؟ بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا، اس سے زیادہ اور ایک بندے کو کیا چاہیے؟ بادشاہ کی طرح سے بیٹھا ہوں، ساتھ میں بیوی موجود ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، غلام موجود ہے، جو مانگتا ہوں فوراً جو حاضر ہو جاتا ہے، نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ پسینہ بہانا پڑتا ہے، نہ چلنا پڑتا ہے، نہ دوڑنا پڑتا ہے، ساری کی ساری چیزیں یہیں پر حاضر ہو جاتی ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہ اگر میرا دیدار چاہیے، میرا دیدار چاہیے، آپ تصور کیجیے جس رب نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہو، جس رب نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہو، جس رب نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہو، جس رب نے اتنی خوبصورت حوریں پیدا کی ہو، اس رب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ رب کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میرے دیدار چاہیے۔ اہل ایمان کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ دیدار الہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے اور کیا چاہیے؟ بندہ یہ امید کرے گا، آرزو کرے گا کہ اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا۔ کائنات کا رب، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، دنیا کو بنانے والا، جنت کو بنانے والا، حوروں کو پیدا کرنے والا، جو اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، یہ جنتی جب رب کا دیدار کریں گے، رب کے دیدار کے بعد اب تک جتنی نعمتیں ان کو ملی ہیں ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور اس وقت جب رب کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ رب اب تک جو نعمتیں ملی تھی اس پر کوئی جملہ ادا نہیں ہوگا، رب کا جب دیدار کریں گے کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض۔ ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ رب کے دیدار کے بعد یہ جملہ ان کا ادا ہوگا، قرآن کریم میں لکھا ہے۔ یہ نعمتیں جنتی کو ملنے والی ہیں جنت کے اندر۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ کن لوگوں کو یہ جنت ملے گی۔ قرآن کریم بتاتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ مومن ہیں، سچی معنوں میں مومن ہیں، رب سے محبت کرتے ہیں، رب کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، رب کی شریعت سے محبت کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں جمع کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس رب کے لیے جیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ جنت ملنے والی ہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہے گا تم کو پکارا جا رہا ہے، لوگوں تم کو پکارا جائے گا کہ آؤ جنت کے وارثین، آؤ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، جب سے دنیا بنی سارے انسان جمع ہوں گے، صبح قیامت تک سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے وہاں پر، ان تمام لوگوں کے درمیان تمہارا نام لے کر کے پکارا جائے گا۔ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا،
کتنی بڑی عزت کی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے حصول میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد رکھنے اور ان نعمتوں کے مطابق اپنی زندگی اللہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے خواہشات کو ہمیں کچلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ حوصلہ دے کہ رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے ہم زندگی بسر کر سکیں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، عبادات انجام دے سکیں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اعمال اللہ میں ہم کریں کہ جن اعمال کی بدولت ہم جنت میں جا سکیں. اللہ تعالیٰ جنتی والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رات آپ کو ملی ہوئی ہے، اس رات میں کثرت سے عبادت کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اذکار پڑھیے اور جنت کی نعمتوں کو آپ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ جو ذکر آپ کو پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اس طریقے اور بھی جو دعائیں آپ پڑھتے رہیے وہ ذکر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو ذکر میں نے عصر کی نماز کے بعد درس میں پیش کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص یہ ذکر پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھے گا، ایسے شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور ابھی اگر وہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو صبح تک شیطان کی شر سے وہ محفوظ رہے گا. اگر یہ رات وہی رات، ہر رات اس دعا کو پڑھیے، ہر رات اس دعا کو پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر وہ رات ٹکرا جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 10 لاکھ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر رات ٹکرا جاتی ہے. ایسے اس رات میں آپ صدقات و خیرات چاہے 10 روپیہ ہی صحیح ہر رات نکالیے. ہو سکتا ہے وہ رات ٹکرا جائے، اگر وہ رات 10 روپیہ آپ دے رہے ہیں وہ رات ٹکرا جاتی ہے تو آپ کو 30 لاکھ روپے کا جو ہے 30 لاکھ روپے صدقات و خیرات دینے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں بڑی آسانی سے کر لے سکتے ہیں. ہر رات کیجیے اور اس رات کو عبادات کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے آپ کے اپنے جو وفات پا چکے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کر کے آپ اس رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کر کے گزاریے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھ کے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.